السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے ان جو آتا ہے نا کلام عرب کے اندر، اس کی یہاں پہ میں نے 4 صورتیں لکھی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ان شرطیہ ہوگا، دوسری صورت یہ ہے کہ ان نافیہ ہوگا، تیسری صورت یہ ہے کہ ان زائدہ ہوگا، چوتھی ان مخففہ من المثقلہ۔ تو یہ ان جو ہے یہ 4 صورتوں میں آتا ہے۔ ان کی قرآنی مثالیں کیا ہیں، کیا ان کے احکامات ہیں، انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے اندر یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے سمجھے ان شرطیہ جازمہ کو۔ ان شرطیہ جازمہ کا مطلب کیا ہوا کہ پہلی بات یہ شرط کا معنی دے گا، اور دوسری بات یہ کہ یہ فعل مضارع کو جزم دے گا، یعنی کہ فعل مضارع کو حالت جزمی میں لے آئے گا۔ صحیح، ان شرطیہ جازمہ فعل ماضی میں عمل نہیں کرتا، عمل کرتا ہے تو فعل مضارع میں کرتا ہے۔ صحیح، جیسے کہ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے این یشا یذہبکم، کہ اگر وہ چاہے۔ صحیح، اب یشا کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ جزم آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان شرطیہ جازمہ ہے، شرط کا معنی بھی دے گا اور جزم بھی دے گا فعل مضارع کو۔ تو اگر وہ چاہے یذہبکم، تو وہ تم کو لے جائے۔ صحیح، تم سب کو لے جائے۔ اب یہاں پہ یذہب بھی حالت جزمی کے اندر ہے اور یشاء بھی حالت جزمی کے اندر ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار یہ فعل ماضی پر بھی آتا ہے، جیسے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لو۔ تو فعل ماضی کے اندر یہ عمل نہیں کرتا۔ صحیح، ان شرطیہ جازمہ فعل ماضی کے اندر عمل نہیں کرتا۔ اس کی ایک صورت آتی ہے، وہ صورت ہوتی ہے الا کی طرح، یعنی کہ نظر آئے گا آپ کو الا حرف استثناء، لیکن وہ حرف استثناء نہیں ہوگا، وہ بلکہ ہوگا ان شرطیہ اور پھر اس کے بعد لا نافیہ۔ صحیح، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما۔ اب یہ تنفرو فعل مضارع ہے، حالت جزمی کے اندر ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کا نون اعرابی محذوف ہے۔ فعل مضارع جب حالت جزمی کے اندر ہوتا ہے تو نون اعرابی اگر آخر میں آ رہا ہو تو وہ حذف ہو جاتا ہے۔ تو تنفرو کا نون اعرابی حذف ہے۔ يعذبكم، يعذب فعل مضارع ہے، حالت جزمی کے اندر ہے۔ الا کے اندر اصل میں کیا ہے؟ یہ ان شرطیہ ہے اور لا نافیہ کا ہے۔ صحیح ہے، ان شرطیہ لا نافیہ۔ اسی طرح قرآن کریم میں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اب الا تنصرو، یہ تنصرون نہ تھا، نون اعرابی حذف ہو گیا تو تنصرو ہو گیا۔ صحیح، تو یہاں پہ الا بھی کیا ہے؟ یہ الا استثناء کا نہیں ہے، الا شرطیہ ہے۔ صحیح، ان اور لا ہے، ان اور لا۔ کیسے پتہ چلے گا شرطیہ مانے یا اس کو استثناء کا مانے؟ دیکھیں، اگر آگے آنے والے 2 جملے ہوں تو شرطیہ ہے۔ صحیح، کیونکہ شرط کے اندر 2 جملے آتے ہیں۔ اگر آگے آنے والا اس کے اندر استثناء کا معنی صحیح بیٹھ رہا ہو، ایک مفرد آ رہا تو اس صورت کے اندر استثناء ہوگا۔ صحیح ہے جی، یہاں پہ ذرا غور کریں، یہاں پہ 2 جملے آ رہے ہیں، الا تنفروا ایک جملہ، يعذبكم عذابا علیما دوسرا جملہ۔ اسی طرح الا تنصروہ ایک جملہ، فقد نصرہ اللہ دوسرا جملہ۔ صحیح، تو الا اگر اس کے شرط کے معنی کے اندر ہوگا تو اس کے بعد 2 جملے ہوں گے، وہ استثناء کا نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے ان، وہ ان کہلاتا ہے ان نافیہ۔ کیا کہلاتا ہے؟ ان نافیہ۔ اس کے اندر نفی کا معنی آتا ہے، جیسے کہ ما نافیہ ہوتا ہے، لیسا نافیہ ہوتا ہے۔ نفی کا معنی آتا ہے کوئی عمل نہیں کرتا، عاملہ نہیں ہے۔ صحیح، یہ ان نافیہ غیر عاملہ ہے۔ صحیح، ان نافیہ غیر عاملہ، عمل نہیں کرتا۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے ان الکافرون الا فی غرور، کہ کافر صرف اور صرف دھوکے کے اندر ہیں۔ اب دیکھیں، بات ذرا غور کریں، جب آپ کے سامنے الا استثناء کا آ جائے نا، اور اس سے پہلے کوئی حرف نفی کا آ جائے، تو ما نافیہ ہو، لا نافیہ ہو، یہاں پہ ان نافیہ ہے، تو جب ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کے اندر نہ ہی جو پیچھے نفی آ رہی ہے اس کا ترجمہ کریں گے، اس کا بھی ترجمہ نہیں کریں گے، الا کا بھی ترجمہ نہیں کریں گے، الا کی جگہ صرف کا ترجمہ کر دیں گے، یعنی کہ حصر کا ترجمہ کر دیں گے، یوں سمجھ رہے ہیں۔ صحیح، تو ان کا بھی ترجمہ نہیں کریں گے، الا کا بھی ترجمہ نہیں کریں گے۔ یہ آسان طریقہ بتا رہا ہوں، ورنہ وہ طریقہ بھی صحیح ہے جو عموماً ہوتا ہے کہ نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں، یہ ترجمہ بھی صحیح ہے،
لیکن یہ ترجمہ سمجھنے کے اندر مشکل ہوتی ہے. صحیح. آسان طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا بھی ترجمہ نہ کریں، اللہ کا بھی ترجمہ نہ کریں، اللہ کی جگہ صرف کا ترجمہ کر دیں. یعنی کہ الکافرون فی غرور کا ترجمہ کرنا ہے. اب ترجمہ کیا بنے گا؟ کافر صرف دھوکے میں ہیں، کافر محض دھوکے میں. حسر کا ترجمہ کریں گے. صحیح. اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک اور آیت ہے ان یقولون الا کذبا. صحیح. اب یہاں پہ ان نافیہ ہے، اس کے بعد اللہ آ رہا ہے، تو ان کا ترجمہ نہیں کریں گے، اللہ کا ترجمہ نہیں کریں گے. صحیح. کس کا ترجمہ کریں گے؟ یقولون کذبا، کہ وہ لوگ صرف جھوٹ کہتے ہیں. صحیح. تو یہ ہو گیا ان نافیہ جو عمل نہیں کرتا، غیر عاملہ ہے. صحیح. آگے دیکھیں ان زائدہ. یہ ان زائدہ جو ہے یہ ما مصدریہ کے بعد آ جائے گا، ما موصولہ کے بعد آ جائے گا، ما نافیہ کے بعد آ جائے گا. ان تینوں کے بعد آتا ہے. صحیح. تو ان زائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو ما مصدریہ، ما موصولہ، ما نافیہ کے بعد آتا ہے. جیسے کہ ما ان زیدن قائم. اب یہاں پہ ما نافیہ ہے اور ان جو ہے یہاں پہ زائدہ ہے. صحیح. اچھا، یہ ان زائدہ بھی آتا ہے اور اسی طرح ان زائدہ بھی آتا ہے. قرآن کریم کے اندر ہے وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا. صحیح. کہ جب، اب یہاں پہ ترجمہ کس کا ہوگا؟ لما اور جاءت رسولنا لوطًا. ان کا ترجمہ ہوگا، ان کا ترجمہ نہیں ہوگا. کیا ترجمہ ہوگا؟ جب آئے رسول، ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس. ان کا ترجمہ نہیں کریں گے. یہ بطور کلام کے اندر حسن کے لیے آتا ہے، حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اور اسی طرح تاکید کے لیے بھی یہ آتا ہے. صحیح. اگلا ہے ان مخففہ من المثقلہ. یعنی کہ جو انا آتا ہے نا، انا حرف مشبہ بالفعل، انا. صحیح. اسی انا کو بعض اوقات ان کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. ان یعنی کہ ان مخففہ، یہ تخفیف کر دیتے ہیں من المثقلہ، ثقیل سے. انا تشدید والا ہے، یہ مثقلہ ہے، اور اس سے ان کر دیتے ہیں. صحیح. اب جب یہ ان کرتے ہیں نا تو اس کے اندر کچھ احکامات الگ سے آ جاتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ اب یہ ان جو ہوتا ہے یہ عاملہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ عمل بھی کرتا ہے، اور غیر عاملہ بھی ہوتا ہے. یعنی کہ اس کو آپ عمل بھی دے سکتے ہیں اور عمل اس کا باطل بھی کر سکتے ہیں. قرآن کریم کے اندر دونوں کی مثال ہے. قرآن کریم کے اندر ہے وَإِن كُلًّا لَمَّا لِيُوَفِّيَنَّهُمْ. اب یہاں پہ کلن منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پہ کلن کو نصب کس نے دیا؟ ان نے دیا. صحیح ہے جی. اسی طرح ایک مثال آتی ہے اس کی، غیر عاملہ کی بھی مثالیں آتی ہیں. تو قرآن کریم کے اندر ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اب یہاں پہ ان جو ہے یہ کلن پہ داخل ہو رہا ہے. اب یہاں پہ اس کو تو عمل نہیں دے رہا، اس کو تو نصب نہیں دے رہا. تو دونوں صورتیں جائز ہیں. اس کو عاملہ بنانا بھی جائز ہے، غیر عاملہ بنانا بھی جائز ہے. اور جب غیر عاملہ ہو تو اس کی خبر پر لام کا داخل کرنا ضروری ہے. عاملہ کے اندر بھی داخل کر دیتے ہیں، غیر عاملہ میں بھی داخل کر دیتے ہیں، لیکن جب غیر عاملہ ہو تو اس کی خبر پر لام کا داخل کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ لما لیوفینہم، لما جمع لدینا. یہاں پہ جو لام آ رہا ہے یہ لام فارقہ کا نام کہلاتا ہے. فارقہ، لام فارقہ اس کو کہتے ہیں. صحیح ہے. اور جب یہ غیر عاملہ ہوتا ہے نا، غیر عاملہ، تو اس صورت کے اندر یہ فعل پر بھی آ جاتا ہے. کیونکہ غیر عاملہ ہے، جس طرح ان حرف مشبہ بالفعل ہے، جب اس پر ما کافہ آ جاتا ہے تو جب ما کافہ آ گیا تو وہ غیر عاملہ ہو جاتا ہے. جب ان حرف مشبہ بالفعل غیر عاملہ ہوتا ہے تو وہ بھی فعل پر آ جاتا ہے. صحیح. تو اسی طرح یہ ان حرف مشبہ بالفعل جو ہے، ان مخففہ من المثقلہ، یہ بھی جب غیر عاملہ ہوگا تب یہ بھی فعل پر آ سکتا ہے. ویسے اگر عاملہ ہوگا تو حرف مشبہ بالفعل تو آپ کو پتہ ہے کہ اسم پہ داخل نہیں ہوتے، وہ تو مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں. صحیح. جیسے قرآن کریم کے اندر ہے اس کے غیر عاملہ ہونے کی مثال، جو جب یہ فعل پر داخل ہوا ہے نا، وَإِن نَظُنُّكَ. اب یہ نَظُنُّكَ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. صحیح. وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. تو امید ہے آپ کو یہاں تک ویڈیو وغیرہ اور ان کے جو احکام ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے. ان کی 4 صورتیں: شرطیہ، جازمہ، نافیہ، زائدہ، مخففہ من المثقلہ. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علم الصیغہ ہدایت النحو کا کورس ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ یہ کورس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کانٹیکٹ نمبر نظر آ رہا ہوگا, اس پہ آ کے آپ کورس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں. علم الصیغہ کورس کے اندر کتاب کے حل کے ساتھ ساتھ 100 قرآنی صیغوں کا حل بھی موجود ہے, اور ہدایت النحو کورس کے اندر کتاب کے حل کے ساتھ ساتھ عبارت کا ترجمہ, تصریح اور 250 مثالوں کی ترکیبیں اس کے اندر موجود ہیں.